اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما، جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی اللہ۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفار و مشرکین مکہ کے مظالم حد سے متجاوز ہوتے جا رہے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے حجر اسود کو بوسہ دینا اور کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنا دوبھر ہوتا جا رہا تھا۔ کفار پھبتیاں کستے، گستاخیاں کرتے، نازیبا جملے بولتے، لیکن حضور رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ ایک دن آخر کار آپ نے ان سے فرمایا کہ اے گروہ قریش، میری بات سنو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل و ہلاکت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر قریش کے اوثان خطا ہو گئے، ان کی سٹی گم ہو گئی، سب کے سب سہم گئے اور بڑی نرمی اور محبت سے باتیں کرنے پر مجبور ہو گئے، لیکن پھر بھی وہی بیہودہ رویہ کہ کوئی چادر مبارک گلو اقدس میں ڈال کر مروڑیاں دے رہا ہے، جس سے تنفس میں دقت پیش آ رہی ہے، چشمان مبارک ابل پڑتی اور باہر نکلنے لگتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو انہیں للکارا کہ خدا تمہیں ہلاک کرے، کیا تم ایسی ہستی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ فرماتے ہیں کہ میرا رب اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ ان ایذا رسانیوں کا سلسلہ برسہ برس جاری رہا اور سید عالم و عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کریم رب کی توحید کا علم بلند فرماتے رہے اور عقیدہ وحدانیت کو عام کرنے کے لیے یہ ساری سختیاں مسکراتے ہوئے خوشی سے جھیلتے رہے، مگر فرمایا کہ مجھے اس راہ میں اس قدر تکالیف اور اذیتیں دی گئی ہیں کہ کسی اور نبی کو ایسی تکالیف نہیں پہنچی، اور مجھے اتنا خوف زدہ کیا جانے کی کوشش کی گئی جتنا کسی اور کو نہیں کیا گیا۔ فرمایا کہ مجھ پر اور بلال پر 30 دن اور رات ایسے بھی گزرے کہ ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی کہ جسے قلیل مقدار میں ہی کوئی جاندار کھا سکتا ہو۔ یوں تو سارے ہی مشرکین مکہ اور سارے کفار حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تانا زنی کرنے میں ہمیشہ کمر بستہ اور حتی المقدور کوشاں رہتے تھے، لیکن 5 سردار
سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھانے اور تشدد کرنے اور طرح طرح کے الزامات تراشنے، پھپتیاں کسنے میں سب دشمنان حق سے بڑھ کر تھے۔ جب ان کی طرف سے دل آزاریوں کا سلسلہ حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی مکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشفی کے لیے سورۃ الحجر میں یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ ہم کافی ہیں آپ کو مذاق اڑانے والوں کے شر سے بچانے کے لیے، جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ اور خدا، سو یہ بھی جان لیں گے۔ ان پانچوں کے نام یہ ہیں: ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، حرس بن قیس، اسود بن عبد یغوث اور اسود بن مطلب۔ حضور اکرم و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار و مشرکین مکہ کی نفرت، حقارت اور عداوت اور بغض اور عناد، دشمنی اور تحقیر کا اندازہ لگانے کے لیے یہ واقعات جو بیان کیے گئے بہت کافی ہیں، لیکن یہ روداد اتنی طویل ہے کہ اگر سب کچھ یکجا کیا جائے تو یقیناً بیان بہت زیادہ طولانی ہو جائے گا، اس لیے ہر واقعہ اس کے مقام پر عرض کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب کچھ گفتگو صحابہ کرام علیہم الرضوان پر ظلم و ستم کی روح فرسا داستانوں پر جو اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اور سچے عاشق تھے، اور اللہ اور اس کے حبیب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دیوانہ وار مظالم و شدائد کو گلے لگا کر ایک ایسی روشن تاریخ عشق اور محبت کی جو محض سید العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی تھی، رقم فرما گئے کہ تاریخ انسانیت جس کی مثال پیش کرنے سے تا ابد قاصر رہے گی۔ بے شک حضور نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و پاکیزہ ذات گرامی، آپ کی صفات حمیدہ ایسی دلکش تھیں کہ ہر دل بس ایک لمحے میں از خود اس محترم و مکرم و معظم ذات سے پیار کرنے اور ان کی تعظیم بجا لانے پر آمادہ و مجبور ہو جاتا تھا۔ وہ مصرع کتنا درست ہے کہ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، عرب دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ پھر آپ کے محترم و مشفق چچا یعنی جناب ابو طالب اور سارے خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب کی تائید و حمایت کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی میں یہ جرأت نہ تھی کہ وہ براہ راست حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہو سکے، لیکن جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، گو کہ وہ اصحاب اپنے خاندان اور اپنے معاشرے میں بڑے باعزت اور بہت مقام کے مالک تھے، ان کے ساتھ کفار و مشرکین مکہ کا رویہ کیا رہا ہوگا، اور ان بزرگوں پر ان بدبختوں کے ظلم و ستم و جور کا عالم کیا رہا ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو مکے کے
با اثر بالرسوخ متمول تاجر اور اپنے قبیلے کے سردار تھے. جب انہوں نے پہلی بار حرم کعبہ میں دعوت اسلام کو بیان کیا تو کیا صورتحال اس وقت پیدا ہوئی، اور کفار کی طرف سے کیا شدائد و مظالم نہیں ہوئے، ہم گزشتہ نشستوں میں سن چکے ہیں. آج اس تمہیدی گفتگو کے ساتھ فی الحال اس دعا کے ساتھ رخصت چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرما کر اپنے فضل و کرم سے سب کو سرخرو فرمائے. آمین ثم آمین. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.